اربوں خربوں فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت صرف رکوع میں رہتے ہیں. اربوں خربوں فرشتے ملائکہ ایسے ہیں جو صرف اور صرف قیام میں ہیں. کوئی ملائکہ ایسے ہیں جو صرف سجدے میں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کے لیے ان تمام ملائکہ کی عبادت کو یکجا کیا اور نماز کی صورت میں بنا کے رسول اللہ کو تحفہ دیا. تحفہ کیا ہوا؟ کچھ لوگ بہت پابند نماز ہوتے ہیں لیکن ان کا رویہ سخت ہوتا ہے. کیا عبادت کا اصل اثر اخلاق پر نظر آنا چاہیے؟ دراصل عبادت جو ہے دل کو صاف کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب ہم کسی کو دھوتے ہیں تو صرف پانی سے تو نہیں دھلتا نا، وہ اس کے لیے صابن بھی لگانا پڑتا ہے نا. اسی طرح دل کو پاک کرنے کے لیے عبادت اور اللہ کا ذکر. لکل شیء سقالہ، سقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے. دلوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر. نماز کی ایک اہم شرط ہے اللہ کی طرف سے جو مسلمانوں کی اکثریت نہیں جانتی، اور وہ کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب. یہ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں تو کہے گا ہمیں تو نہیں پتا. اچھا، اب اگر ہم دیکھیں قرآن شریف نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ تو سب پڑھ لیتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں پڑھتے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی. قرآن شریف فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی. جب نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے تو میں یہ سمجھا ہوں کہ نماز جو ہے ہمارے لیے ایک روحانی دوا کا کام کرتی ہے کہ ہم کو برائی سے روکے گی. اچھا، اب دیکھیں نفس کا کام کیا ہے؟ وہ ہم سے زبردستی برائی کرواتا ہے، اور نماز کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ ہم سے برائی چھڑواتی. تو جو نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ادائیگی سے، ان کے اندر یہ وصف پیدا ہونا چاہیے کہ نماز ان کو برائی اور بے حیائی سے روکے. لیکن فی زمانہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو جتنے کرپٹ ریلیجس لوگ ہیں، عام لوگ اتنے کرپٹ نہیں ہیں. داڑھی رکھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، لیکن عیب سے باز نہیں آتے. پھر ان کی نمازیں کہاں جا رہی ہیں؟ برائی سے روک کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ نماز کی شرط کو بھول گئے نا. نماز کی قبولیت کے لیے، اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب بیدار ہو، آپ کے قلب میں اللہ کا نور ہو. پھر جب آپ نماز پڑھیں گے، وہ نماز کا نور قلب مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لے گا، آپ کے اندر نور آئے گا. وہ نور آپ کو برائی سے روکے گا. اگر بندوق میں گولی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی بندوق سے بندہ مر جاتا ہے. ہم نے تو خوب چلائی، کوئی مرا ہی نہیں. وہ مرا اس لیے نہیں کہ اس میں گولی نہیں تھی نا. تیری نماز نے برائی سے اس لیے نہیں روکا نا، تیری نماز کے اندر نور نہیں تھا نا. تو لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ ہم نے جو نماز پڑھ لی ہے یہ کافی ہے. اور مطمئن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کا نفس، شیطان ان کو مطمئن کر دیتا کہ بس ہو گیا، تاکہ تو نماز کی حقیقت کو حاصل نہ کر سکے. اس لیے مطمئن رہتے ہیں اور ان سے سوال جواب کریں تو کہتے ہیں یہ قبول کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. یہی کہتے ہیں نا. تو پڑھو تو صحیح، تبھی قبول ہوگا نا. اللہ تعالیٰ نے معیار بھی تو دیا ہے، اس معیار کے مطابق نہیں کرو گے تو کوئی کام نہیں ہوگا نا. لہٰذا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، برائیوں میں بھی لگے ہوئے ہیں. پھر قرآن مجید نے ایک بات اور بھی کہی، بڑی سخت بات کہی. قرآن شریف نے کیا کہا؟ ایک تو ہوتا ہے نا بے نمازی، اس کی تو بات ہی الگ ہے. قرآن بات کر رہا ہے نمازی کی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کی ہلاکت اور تباہی ہے کہ جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ ہم یراؤن، صرف دکھاوا کر رہے. دکھاوا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تیری شکل کو دیکھتا، نہ عمل کو، تیرے دل کو دیکھتا ہوں.
دل میں شیطان تھا، تو نماز میں شیطان لے کے کھڑا ہوا، اللہ نے دل کو دیکھا اس میں شیطان ہے، تیری نماز ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے تیرے جسم کو دیکھا کہ خوش و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، ان کی نظر میں تیری عزت ہو گئی، تکبر آیا۔ ایک دن بے نمازی کو بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ بھول گیا کہ عزازیل تکبر عزازیل راخار کرد، یہ تکبر ہی تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ تو یہ نمازیں پڑھنے والے، ان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حقیقت پر غور کریں، اپنے قلب کے اندر اللہ کے نور کو بسائیں، کیونکہ ہدایت کا تعلق جو ہے قلب سے ہے۔ قرآن مجید میں سورہ تغابن میں 114 نمبر ہے آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا۔ آج کے زمانے میں بس عبادات کو رسم اور رواج کے طور پر ادا کیا جا رہا ہے، اس کی ادائیگی پر زور ہے، اس کی صحت، اس کی قبولیت کی پرواہ نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ بیمار کو دوائی لا کے دیتے ہیں اور وہ دوائی ہوتی ہے جعلی، اور آپ کہیں جی میرا کام تو لا کے دینا تھا، آپ کوئی جیے یا مرے مجھے کچھ پرو، تو اس کو ہمدرد تو نہیں کہیں گے نا۔ یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں، اربوں کھربوں فرشتے صرف اور صرف اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ان کو رکوع کی اجازت نہیں۔ اربوں کھربوں فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت صرف رکوع میں رہتے ہیں۔ اربوں کھربوں فرشتے ملائکہ ایسے ہیں جو صرف اور صرف قیام میں ہیں۔ کوئی ملائکہ ایسے ہیں جو صرف سجدے میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کے لیے ان تمام ملائکہ کی عبادت کو یکجا کیا اور نماز کی صورت میں بنا کے رسول اللہ کو تحفہ دیا۔ تحفہ کیا ہوا؟ اب یہ نمازیں اوپر سے نیچے آ گئی نا، اب ان نمازوں کو نیچے سے اوپر کون لے کے جائے گا؟ لطیفہ قلب۔ اور لطیفہ قلب کو تم نے منور نہیں کیا۔ اگر لطیفہ قلب کو منور کر کے اللہ اللہ کر کے پھر نماز پڑھو گے نا، تو وہ برائی اور بے حیائی سے روکے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ یہ جو نماز ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، جو رسول اللہ کو دیدار معراج شریف میں ہوا تھا، مومنوں کی معراج نماز میں ہے۔ اگر ان کی نمازیں درست ہو جائیں تو یہ برائیوں سے بھی رک جائیں اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے دیدار تک پہنچ جائیں۔ بلکہ قرآن شریف میں اتنا بھی آیا کہ جب انسان نماز میں سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جو وقت گزرتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب تو اپنے رب سے چپ کے بات چیت کر سکتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے۔ اب تم سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ کے جان چھڑا کے بھاگ گئے۔ سجدہ تو وہ مقام تھا جہاں رب سے بات کرنی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہ آ جائے کہ لبیک یا عبدی۔ بلے شاہ نے کہا اساں عشق نماز جدو نیتی ہے، اساں عشق نماز جدو نیتی ہے، تد پل گئے مندر مسیتی۔ یہ نماز عشق کیا ہے؟ تو رب کو دیکھے، رب تجھے دیکھے۔ یہ نماز اتنی خوبصورت چیز ہے، جن کو نصیب ہوتی ہے انہی کو پتہ ہوتا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کی نالین پاک کو ہزاروں کروڑوں سلام اور درود کہ آپ کے نظر کرم سے، آپ کے وسیلے سے ہم لوگوں کو ایسی نماز ملی، ایسی نماز ملی۔ کبھی تو یہ آواز اس کو ملکوت تک جاتی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو جو قلب تلاوت کر رہا تھا، وہ آواز جو تھی وہ 7 آسمانوں میں رب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ عرش پر نہیں تھا، وہ کہیں اور گیا ہوا تھا، وہ رب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اس آواز نے ڈھونڈ کے رب کو وہیں بات پہنچائی جہاں وہ تھا۔ تم اس کے اپنی آواز وہاں تک پہنچاؤ نا جہاں تک رب ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس دل کے اندر، اور اگر دل پہ سرکار کی تصویر آ گئی، بس پھر تو تیری ہر نماز معراج المومنین ہے۔ ہر نماز، تمہارے جسم کی نماز چھوڑی جاتی ہے اوپر، اس نماز کے نور کو یہ قلب اوپر لے کے جاتا ہے۔ مومن کی نماز تو ایسے ہی ہے، بس
جو عرش پر پہنچ گئی وہ نماز کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ جسم کی نماز ہے نا، جسم نے جو تلاوت کی، رکوع سجود کیے، اس کا جو نور بنا وہ نور کی صورت میں اوپر جا رہا ہے نا۔ اصل نماز تمہاری روح پڑے گی جب تمہاری رسائی عالم جبروت تک ہو جائے گی۔ ابھی رب کو تمہارے رکوع سجود نظر نہیں آتے کیونکہ جسم کر رہا ہے نا، ابھی صرف اس کا نور اکٹھا کر کے نور اوپر لے کے جاتا ہے۔ جس دن تمہاری روح بیدار ہو کے ادھر پہنچ گئی، پھر تمہارا جو روح ہے وہ رب کو نظر آئے گا نماز پڑھتے ہوئے۔ پھر وہاں بیت المعمور میں ہے کہ کسی کا سجدہ تو اس کی تجلی کو ہوتا ہے، اور کسی کے سجدے کے لیے وہ خود وہاں پر آ جاتا ہے۔ جسے تو قبول کر لے وہ ادا کہاں سے لاؤں۔ یہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے جو سرکار گور شاہی نے ہمیں عطا کی، تصوف کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے اپنے روحوں کو بیدار کرنا، پھر ادھر لے جانا۔ ایک دفعہ شوق ہوا، وہ جو شعر ہے نا، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بود۔ ایک جگہ وہاں جانے کا شوق ہوا، وہاں جا کے جو ہے نماز پڑھے۔ آپ یقین فرمائیں، سرکار گواہ ہے، جو مقام محمود ہے، تم یقین کرو یہ جتنی بڑی بڑی ہستیاں ادھر ادھر مزار جن کے ہیں یہ دنیا میں ہی مشہور ہیں۔ وہ جو مقام محمود کا علاقہ ہے وہاں تو کوئی اکا دکا بھولا بھٹکا ہی پہنچا۔ اصل ہمارے نزدیک صحبت رسول ادھر جا کر ملنا ہے۔ اگر وہ صحبت رسول نہیں ملی تو کدھر کا صحابی ہے تو وہاں پہنچ گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز عشق پڑھنی۔ وہ مسکرائے۔ 2-3 دفعہ جب ایسا ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز عشق پڑھائیں۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا پاگل، پڑھ تو رہا ہے، مجھے دیکھنا ہی نماز عشق ہے۔ بخدا ان کو دیکھنا ہی نماز عشق ہے، لیکن وہاں کا دیکھنا کچھ اور ہے۔ ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے یہ۔ جب رسول اللہ کے لطیفہ نفس کی محفل میں جاؤ گے تو حیرت ہوگی کہ یار ہم نے تو اتنی جو ہے تعریف سنی تھی، لیکن رسول اللہ کی محفل میں آیا کوئی اتنی خاص بات تو نہیں تھی۔ پھر وہاں مرشد بتاتا ہے کہ یہ لطیفہ نفس کی مجلس تھی، تعریف تو نے رسول اللہ کی سنی تھی، ان کے نفس کی نہیں سنی تھی۔ پھر اس کے بعد جب اس قابل ہوتا ہے قلب والی محفل میں جائے تو پھر تھوڑا بہت سکون آتا ہے، ہاں یار اس میں واقعی روب دبدبہ جاہو جلال ہے۔ لیکن جب کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی مقام محمود میں جاتا ہے تو وہاں 8 محفلوں میں حضور کا دیدار کیا، 9 مجلسیں ہیں نا حضور کی باطن میں، وہ بندہ 8 مجلسوں سے حضور کو دیکھتا آ رہا ہے۔ جب 9ویں مجلس میں پہنچا تو حضور سے جا کے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کی تلاش میں آیا ہوں، کدھر ہوں، کیونکہ ادھر چہرہ بالکل مختلف ہے نا، پھر وہ چہرہ مختلف ہے، اس کی صحبت میں کچھ وقت گزارتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے آگے لے کے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے ادھر بھی، جو تجھے ادھر دیکھنا ہے ادھر ہی دیکھ لے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو صورت مصطفیٰ مقام محمود میں ہے اس میں اور اللہ کی صورت میں رتی برابر فرق نہیں۔ ان کی شریعت بھی جدا، ان کی تعلیم بھی جدا، ان کا قانون بھی جدا۔ وہ یہ نہیں ہے ادھر قلب شلب والی کہانی، وہ بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ مقام ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، اور باقی جتنے بھی عشاق ہیں نا ان سب کے لطیفہ انا مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں۔ محمد میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا طواف، سارے لطائف جتنے بھی ولیوں کو اجازت ہے ان کے
اور پھر کیا؟ خدا خود میرے مجلس بود. اللہ تعالیٰ خود اس طواف کو لیڈ کرتا ہے. کیا شان ہے حضور کی، کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد شب میں محفل بود، شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود، شب جائے کہ من بودم. Amra TV, the place to connect with God.